الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا، اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہیں، دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہیں، دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور غار اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی، اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی اتباع کریں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس رویے سے وہ زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شوق بازیاں دکھائے گا، یا آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے زیادہ تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیل لوگ دجال کی حمایت کریں گے، اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا، اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بھی منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
پیارے دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا اور بالآخر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی مال و اسباب کے حساب سے مسلمانوں سے مضبوط ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہیں، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا کہ یہ بچہ پیدائشی اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا تمام حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد لغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کا پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، کیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا، تو ابن سیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ پیارے دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے تھے۔
پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دجال کو ایک ایسے جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ واضح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن دجال کہاں ہے، کہاں سے آیا، یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔